بار کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خوشنود محمد و آل محمد صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام بار دیگر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات۔ ظہور قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفیٰ، نخبۃ الانبیاء خاتم النبیین، صلوات ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلوات وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعن اللہ ولا اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، صلوات۔ لسان اللہ ادرکنی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ 1446 ہجری حسینیہ برمنگھم، 7 محرم اور 8ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرمانے۔ موضوع پیش نظر ہے زیارت جامعہ اور فضیلت ائمہ۔ قبل اس کے کہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں، کل بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ کئی بار لوگوں کو زحمت فرما کے آگے آنا پڑا تھا، تو پھر سے ایک درخواست ہے، ظاہر سی بات ہے آج بھی، کیونکہ بہرحال اپنی گنجائش سے زیادہ لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور یہ حسین کا معجزہ ہے کہ چھوٹی جگہ میں زیادہ لوگ سما جاتے ہیں۔ یہ کربلا کا معجزہ ہے، ورنہ بڑے شہروں میں، بہت بڑے شہروں میں 2.5 سے 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں، بہت بڑے شہر کہلاتے ہیں جس میں 2.5 سے 3 کروڑ لوگ ہوں، 3.5 کروڑ لوگ ہوں، وہ بڑے شہر کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے بہت بڑا انفراسٹرکچر چاہیے، یعنی اتنے آرام سے 3 کروڑ لوگوں کا شہر چل نہیں پاتا، اور ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا جس میں بمشکل چند لاکھ لوگ رہتے ہوں،
اور وہاں پر ہر سال 2.5-3 کروڑ لوگ باہر سے آ جائیں. یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ زمین نہ ہو جنت کا کوئی حصہ. ایسا صرف کربلا میں ہوتا ہے کائنات میں. تو ظاہر سی بات ہے لوگ زیادہ ہیں اور جگہ کم ہے، تو تھوڑا سا آپ کو زحمت فرمانا پڑے گی اور آگے تشریف آپ لے آئیں. زحمت فرما کے تھوڑا سا مل کے بیٹھ جائیں تاکہ جو پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں آپ کو درمیان میں تقریر کی زحمت اٹھانی پڑے. محمد والے محمد بلند صلوات. بہت جگہ ہے، آگے آ جائیے. سلامت ہے. برائے تاجیل ظہور امام بلند صلوات. بہت جگہ ہے، آ جائیں آگے آ جائیں. جس کو اللہ نے جتنی قوت عطا کی ہے وقت محمد والے محمد اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں. مومن کرام، کل گفتگو ہوئی اور ہم نے گفتگو سے سمجھا السلام علی ارکان البلاد، اے زمینوں کی بنیاد آپ پر سلام ہو. السلام علیکم یا ارکان البلاد، السلام علیکم یا سیاست العباد، اے بندوں کی تدبیر آپ پہ سلام ہو. اے زمینوں کی بنیاد آپ پہ سلام ہو. اے نیکوکاروں کے عناصر آپ پہ سلام ہو. اے اچھے لوگوں کے ستون آپ پہ سلام ہو. زیارت کے جملے اور آگے بڑھ کر ہم اگر دیکھیں تو جملہ آپ کو نظر آئے گا السلام علی ائمۃ الہدی. السلام علی ائمۃ الہدی، اے ہدایت کی طرف بلانے والے اماموں آپ پر سلام ہو. ہو سکتا ہے آپ کو سادہ سا جملہ لگے ائمۃ الہدی، لیکن اللہ نے قرآن میں 2 طرح کے اماموں کا ذکر کیا ہے. جو کیجئے گا 2 طرح کے اماموں کا ذکر کیا ہے، ائمۃ الہدی و ائمۃ الکفر. ائمۃ الہدی و ائمۃ الکفر، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کفر کی طرف بلاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. تو ہم زیارت پڑھتے ہوئے سلام کر رہے ہیں محمد والے محمد پر اور کہہ رہے ہیں السلام علی ائمۃ الہدی، اے ہدایت کی طرف بلانے والے امام آپ پر سلام ہو. اے ہدایت کی طرف بلانے والے ائمہ آپ پر سلام ہو. تو اب سمجھ میں آیا ائمۃ الہدی کا لفظ بھی قرآن کا دیا ہوا، قرآن کا دیا ہوا لفظ ہے کہ جس میں ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا امام ہدایت کی طرف بلاتا ہے، گمراہی کی طرف نہیں بلاتا. ہمارے کسی امام نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا کہ یہ تو غلط بات کہہ دی میں نے، اس کے لیے میں آپ سے معذرت طلب کرتا ہوں. اگر آپ کی پاس ایسی کوئی روایت ہو تو مجھے سنا دیجیے گا. کسی امام نے کہا ارے یہ تو میں بھول گیا تھا، نعوذ باللہ، اور دیکھو یہ میرے ذہن سے نکل گیا اور دنیا ہے تو مجھے یاد دلا دیا، اچھا کیا، اور یہ تو میں بھول گیا تھا. اور یہ بات تو بھائی ہم سب کتنی بار سوری کہتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم سوری کہتے ہیں، غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے. آج تک ایک روایت تو ملی نہیں. آپ اگر صرف اسی پیمانے پہ ناپنا چاہیں کہ کبھی کسی بندے کے حق میں ہاں بھائی مجھ سے آپ کی یہ جو تھی میں نے جو ہے نا آپ کا نقصان کر دیا، یا نعوذ باللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دیجئے، آج تک تو ایسی کوئی روایت ہمیں ملی نہیں. اپنے تو اپنے دشمن بھی نہیں لا سکے. جملہ میرا ضائع نہ کیجیے گا، مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے، کس تک پہنچے گا کس تک نہیں پہنچے گا. آج تک یہ کہنا نہیں پڑا کسی امام سے اجتہادی غلطی ہو گئی تھی. تاریخ
میں بہت سارے ایسے کردار ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پہ بعد میں کہا گیا جی ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، غالب کو بھی کہنا پڑا. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین. صاحب میں نہیں کہہ رہا، مرزا غالب کہہ رہے ہیں، مرزا غالب ماشاءاللہ سب کے پسندیدہ شاعر ہیں، مرزا غالب کہہ رہے ہیں یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. غلطی ہو گئی، بائی مسٹیک ہو گیا. تاریخ میں آپ کو مل جائے گا، کتابیں بھری ہوئی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے فلاں سے بائی مسٹیک ہو گیا اور یہ جو ہے انہوں نے بائی مسٹیک کر دیا اور پوری زندگی انہوں نے کہا کاش مجھ سے یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی. ایک جملہ کسی امام کا ایسا لاکے بتا دیجئے آپ مجھے، تاریخ میں کسی امام نے نعوذ باللہ ایسا کہا ہو. نہیں ملے گا، کیونکہ ہم ان کو معصوم مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں. تو آپ کہیں گے معصوم تو فرشتے بھی تھے، معصوم تو آدم بھی تھے، آدم سے بھی تو ہوئی تھی، گناہ نہیں تھا، یونس سے بھی تو ہوا تھا. علماء سے آپ ٹرم سنتے رہتے ہیں، ترک اولا. ترک اولا بزرگ سمجھتے ہیں، جوان سمجھتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے عرض کرتا ہوں ترک اولا کسے کہتے ہیں. ترک اولا ہوا تھا، فرشتوں سے بھی ترک اولا ہوا تھا، گناہ نہیں کرتے، فرشتوں سے ترک اولا ہوا تھا. شیعہ بھی اندھیری رات کے چراغ ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ائمہ محمد والے محمد، اندھیری رات کے چراغ، شیعہ اندھیری رات کے چراغ. آپ کہیں گے وہ بھی چراغ یہ بھی چراغ، فرق کیا ہے؟ فرق نسبت کا ہے. جن کی نسبت لکڑی کو روشن کر دے یہ تو پھر انسان ہے. السلام علی مصابیح الدجا، اے روشن امام، اندھیری رات میں روشن امام، آپ پر ہمارا سلام ہو. اگلا جملہ سنیں گے، السلام علی مصابیح الدجا، السلام علی اعلام التقا وذوی النہا واولی الحجا وکہف الورا. یہ زیارت میں پڑھنا ہے، زیارت جامعہ میں. آپ پر سلام ہو اے ہدایت کی طرف بلانے والے امام، آپ پر سلام ہو اندھیری راتوں کے چراغ، آپ پر سلام ہو عقل و دانش کے مالک، عقل و دانش کے مالکان، آپ پر سلام ہو ذوی النہا اولی الحجا، آپ پر سلام ہو عقل و دانش و خرد کے مالکان، عقل کو تقسیم کرنے والوں آپ پر سلام ہو، لوگوں کو سمجھ فہم عطا کرنے والے امام آپ پر سلام ہو. اور اگلا جملہ مجھے نہیں معلوم، میں جب آنے لگا تو میرے برادر علی ہاشمی نے کہا آج مولا عباس کے علم کی زیارت برآمد ہوگی، اور ابھی پھر جملہ آ گیا عصا کا، میں نے بتایا تو علم اس سے یاد آ گیا. روشن لکڑی اصحاب لے کے چلا کرتے تھے، یہ دو کتابوں میں ہے. اب یہ جملہ مجھے نہیں معلوم تھا، زیارت کا مجھے پڑھنا پڑے گا، چلیں یہی جملہ آپ کے لیے تحفہ. لیکن اس سے پہلے ایک جملے بعد والے پڑھ دوں، السلام علی ذوی النہا واولی الحجا، عقل و خرد کے مالکان آپ پہ سلام ہو. السلام علی کہف الورا، اے بلند پناہ گاہ آپ پہ سلام ہو. ابھی تو میں نے ترجمہ کر دیا، بلند پناہ گاہ آپ نے ہلکے سے سن لیا، میں نے سنا دیا، آپ نے بہت لائٹ لے کے سن لیا. لیکن میں نے قرآن کی ایک آیت سرنامہ کلام میں پڑھی ہے، سورہ کہف کی، انا اصحاب الکہف والرقیم. یہ تو اصحاب الکہف والرقیم ہے، ان کو اصحاب کہف مت سمجھا کیجئے، صرف کہف نہیں ہے، کہف والرقیم. وہ اصحاب کہف بھی ہیں اور اصحاب رقیم بھی ہیں. کہف کہتے ہیں وہ غار کو کہف کہتے ہیں، پناہ گاہ کو کہف کہتے ہیں، اس لیے اصحاب کہف ہیں. اور رقیم اصحاب رقیم اس لیے ہیں، رقیم لکھا ہے رقم سے، رقم کہتے ہیں لکھنے کو،
کہ یہ چیز رقم کر دو. شعراء شعر رقم کرتے ہیں. جن کے نام لکھے ہوئے ہوں انہیں رقیم کہا جاتا ہے. توجہ, مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے, میں کسی مقام پہ آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم اس انداز سے آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا. اصحاب الکہف والرقیم, اے غار کے اصحاب. غار کے بھی اصحاب ہوتے ہیں. اصحاب الکہف بلند پناہ گاہ کے اصحاب. رقیم وہ جن کے نام لکھے ہوئے ہیں. کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ آپ کہیں گے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں, لیکن قرآن بھی پہلے ان کو, قرآن سے بھی پہلے ان کو اصحاب الرقیم کہا جاتا تھا. کسی نے کہا جی ان کو اصحاب رقیم اس لیے کہتے ہیں, سونے کی تختی میں جب وہ اپنے علاقے سے غائب ہوئے اور 309 سال بعد واپس آئے, تو جب غائب ہوئے تھے وہ سارے لوگ, تو ان کے نام سونے کی تختی پہ شجرے کے ساتھ لکھے ہوئے تھے. انہوں نے, بادشاہوں نے سونے کی تختی پہ ان کے نام شجروں کے ساتھ لکھ لیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں سے علاقے سے غائب ہو گئے. 309 سال بعد گئے, نام بتایا تو تختی سے میچ کر لیا, کہ لگے ان کے نام سونے کی تختی پہ لکھے ہوئے تھے اس لیے رقیم کہتے ہیں. جس کا نام کہیں لکھا ہو اسے رقیم کہتے ہیں. تو جملہ سن لو, بیدار ہیں اصحاب کہف کی شان میں جملہ سننے کے لیے. انہیں اصحاب رقیم اس لیے کہتے ہیں, ان کا نام مہدی کے اصحاب میں لکھا ہوا ہے. بولو تاکہ میں سمجھ جاؤ, تحفہ ہے یہ, یاد رکھیے گا یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. انہیں اصحاب رقیم اس لیے کہا جاتا ہے جن کے نام رقم ہو, ان کے نام مہدی کے اصحاب میں لکھے ہوئے ہیں. مہدی کے ساتھ آنا ہے اس لیے انہیں اصحاب رقیم کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے اصحاب کہف کا کیا ہوگا؟ اب یہ اصحاب کسی صاحب کے ہوتے ہیں. اور میں مشکل بات کو آسان کر رہا ہوں. اصحاب کے لیے صاحب کا ہونا ضروری ہے. کوئی صاحب ہوگا تو اس کے اصحاب ہوں گے. میں یہ تھوڑی کہوں گا چھت کے اصحاب, میں یہ تھوڑی کہوں گا مائک کے اصحاب. ایک لحاظ سے ہے, جو جس کی صحبت میں ہو اسے اس کا اصحاب کہا جائے گا, اسے اس کا صحابی کہا جائے گا. اصحاب الکہف پناگاہ, غار, غار کے اصحاب. اصحاب کے لیے تو کسی صاحب کا ہونا ضروری ہے. نہیں پتا چلتا اگر رسول اللہ کے القابات میں سے ایک لقب نہ ہوتا. رسول اللہ کے القابات میں سے ایک لقب ہے کہف الورا. اے کائنات کے سب سے بلند کہف آپ پر سلام ہو. رسول کہف ہے, رسول کہف ہے. ذمہ داری سے ممبر میں کہہ رہا ہوں, نعتیں لکھی جاتی ہیں, نعتوں میں کہا جاتا ہے رسول کہف الورا ہے. کہف الورا, ورا جو سب سے بلند, سب سے عظیم پناہ گاہ ہو, سب سے عظیم کہف ہو, اسے کہف الورا کہا جاتا ہے. وہی امام کی زیارت میں ہے, السلام علی کہف الورا, اے سب سے بلند پناہ گاہ پر سلام ہو. تو کہف کون ہے؟ رسول اور امام محمد والے محمد کہف ہے. جو بھی ان کا صحابی ہے وہ اصحاب کہف ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اصحاب الکہف والورا, اصحاب الکہف الورا اور اصحاب الکہف والرقیم جن کے نام لکھے ہوں. ہو گئی بات. اور پھر جملہ السلام علی اعلام التقی, یہیں تک لانا ہے. مجھے نہیں لگتا اس کے آگے میں پڑھ پاؤں گا. السلام علی اعلام التقی. ہاں, یہ زیارت وارثہ میں بھی جملہ ہے. کیا ہے؟ امام حسین کی زیارت ہے, زیارت وارثہ. اس میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اس میں کہتے ہیں اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ اعلام الہدی والعروۃ الوثقی. اعلام الہدی کہتے ہیں. امام کی زیارت کا جملہ ہے اعلام الہدی. اس میں ہے اعلام الہدی, اس میں ہے اعلام التقی. مطلب سمجھاؤں؟ اعلام الف عین لام الف میم. اعلام جمع ہے علم کی. بہت ہلکے سے سنا, مجھے اس سے زیادہ امید تھی. اب تو اپنے موضوع پہ آیا ہوں تمہید ختم کر کے. اعلام جمع ہے علم کی. علم کہتے ہیں نشان کو. اگر ایک ہو تو اسے علم کہا جائے گا, بہت سارے ہوں تو انہیں اعلام کہا جائے گا. توجہ کیجئے, میں اس سے اچھی طرح آپ کو سمجھا نہیں سکتا. یہ ایک علم رکھا ہوا ہے, اگر ایک ہو تو یہ علم ہے. اور سب کو ایک ساتھ دیکھو گے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, تو ان کو کہا جائے گا عربی میں علم. اگر علم, علم کہتے ہیں
निशानी को, अलम कहते हैं निशानी को। अगर अलम तकवे की हो तो उसे आलाम तुका कहा जाएगा, अगर अलम हिदायत का हो तो उसे आलामुल हुदा कहा जाएगा। इमाम की ज़ियारत में है अस्सलामु अला आलामित तुका, ऐ तकवे के अलम आप पर सलाम हो। तवज्जो कीजिएगा, ऐ तकवे के आलाम आप पर सलाम हो। यानी बात समझ गए? अभी तक लोग परेशान होते हैं, ये तो शबीह अलम है, ये क्या है, हम इसे अलम कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये शबीह अलम है। रसूलुल्लाह के जमाने में जो अलम हुआ करता था उसे अलम भी कहते हैं, उसे लेवा भी कहते हैं, क्योंकि फरेरा होता है, जिसका फरेरा हवा में उड़ता हो उसे लेवा कहा जाता है, जो निशानी के तौर पे नजर आए, जिसको देख के पहचान जाए। अच्छा, अलम सिर्फ रसूल के लश्कर के नहीं थे, कुफार के भी अलम हुआ करते थे। अलम होते क्यों थे? अलम कहते हैं निशानी को। निशानी से पता चलता है कि ये कौन सा लश्कर आ रहा है। भैया वहां पर ये तो नहीं पता चलता था इतनी ज्यादा जल्दी में, तो अलम से पता चलता था कि कौन सा लश्कर है, रसूल का लश्कर है, रसूल के दुश्मनों का लश्कर है, इसे कहते थे निशानी। निशानी से पता चलता था कौन है। तवज्जो कीजिएगा, अब भाई निशानी से पता चलेगा कौन है, कौन है ऐसे तो नहीं आपको पता चलेगा, तो वहां पे सब अपनी निशानी रखते थे, लिवा रखा जाते थे। अल्लाह ने भी अपनी निशानी रखी है मैदान महशर में। अल्लाह ने कहा कयामत के दिन लिवाइल हम्द होगा, अल्लाह ने उस अलम का नाम रखा है हम्द। लिवा कहते हैं फरेरे को। अल्लाह ने कहा कयामत के दिन एक लिवाइल हम्द होगा जो मोहम्मद के हाथ में होगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया ए अली, कयामत के दिन वो लिवाइल हम्द मैं तुम्हारे हाथ में अता करूंगा। पहचाने जाओ, तो जुमला मेरा जाया न करना। लोग इसी पर परेशान है, खैबर में अलम अली को दे दिया, खैबर में अली को मिल गया, खाली खैबर में नहीं महशर में भी रसूल का अलम अली के हाथ में। महशर में भी रसूल का अलम अली के हाथ में होगा। और अलम कैसा होगा, इधर कैसे अलम सजाए जाते हैं। काश पूरी तकरीर लिवाइल हम्द पे हो, लेकिन जरा सा मंदिर समझा दूं। लिवाइल हम्द के लाखों गोशे होंगे। लिवाइल हम्द में छोटे छोटे ताक बने हुए होंगे। ताक समझते हैं, स्पेस बच्चों के लिए छोटे छोटे स्पेसेस बने होंगे लिवाइल हम्द में, और वो इतना बड़ा होगा कि सारे मोमिनीन उसके साए में आ जाएंगे। जो मोमिन जहां होगा उसके साए में आ जाएगा। अब मैदान महशर में आपको पता है ना सूरज कहां होगा। हाँ, यही जुमला जरा जोर से बोलते हैं, कहां होगा। एक नेजा होता है 10 फीट का, सवा नेजे का मतलब 12.5 फीट, 12.5 फीट पे सूरज होगा। इतनी दूर है तो हीट वेव से लोग मर जाते हैं। यहां पर भी आई थी, आती रहती है। इतनी दूर है सूरज तो हीट वेव से, और 12.5 फीट पे आ जाएगा, 12.5 फीट पे, फिर क्या होगा भाई, सोच सकते हैं ना क्या होगा। सब साये की तलाश में भागेंगे, साया नहीं मिलेगा। साया उस वक्त पे जब लोग साये की तलाश में घूम रहे होंगे, रसूल अली के हाथों में अलम देंगे, लिवाइल हम्द, अली अलम को बुलंद करेंगे। अब जिनको अलम देख के दौड़ने की आदत है वो अलम के नीचे पहचाने जाओ। और अलम में स्पेसेस होंगे, हर स्पेस में कुछ फरिश्ते बैठे होंगे जो अल्लाह की तस्बीह कर रहे होंगे। अलम में ताक होंगे, ताक में फरिश्ते होंगे, हर फरिश्ता अल्लाह की तस्बीह कर रहा होगा। इधर के अलम याद है, इधर तो फूल होते हैं, इधर तो इतने स्पेसेस नहीं होते, उधर तो एक बस फर्क है, उधर अलमों में फरिश्ते होंगे जो अल्लाह की तस्बीह कर रहे होंगे, और अली उस अलम को उठाए हुए होंगे, और लाखों फरिश्ते, लाखों ताक। आप कहेंगे अली लाखों फरिश्तों को कैसे उठाएंगे, इतना भारी अलम अली कैसे उठाएंगे। अभी भी समझ में नहीं आया। जो 2 उंगली से खैबर का दर उठा सकता है भाई, उसके लिए क्या मुश्किल बात है। लोग परेशान हैं, नहीं जी वो खैबर का दर तो छोटा सा था, ये बड़ा मसला चल रहा है। ये सुना है आपने, वीडियो देखी? जी 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 जी, वो सऊदीया में गए हैं। जी जी, वो किसी ने वीडियो निकाल दी, कहने लगे जी देखिए ये जो
یہ شیعہ حضرات ہیں، یہ کہتے ہیں خیبر کا در 40 لوگ مل کے کھولتے تھے، لوگ بھی نہیں پہلوان 40 بند کرتے تھے. یہ تو اتنا سا یہ دروازہ ہے، یہ ہے خیبر کا دروازہ. جواب دے دوں؟ پیچھے والے راضی ہیں؟ جواب دے دوں؟ کوشش کرتا ہوں آج کی تقریر میں ایک جواب مولا کے اذن سے دے دوں کہ پھر ان کو کبھی کچھ بولنے کی ضرورت نہ ہو. پیچھے والے لیکن ساتھ دیجیے گا، اگر راضی ہیں تو جواب دوں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ویڈیو سب نے دیکھی ہوگی، وہ پہنچ گئے، کہنے لگے کہ دیکھیے اتنا سا دروازہ ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے کھولا اور اپنے ہاتھ سے بند کر دیا. چھوٹا سا دروازہ تھا، اس کو علی نے کھولا تھا، اور یہ اتنا سا دروازہ تھا، وہ کہتے ہیں اتنا بڑا تھا، 40 لوگ مل کے کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، اور اس میں سے پورا لشکر گزر گیا. تو اب ایک جملہ میرا بھی سن لو. ہم نے بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا کہ یہی چھوٹا سا دروازہ تھا جسے تم نے اپنے ہاتھ سے کھولا ہے. پھر بھی ایک بات تو ماننی پڑے گی، چھوٹا سا تھا پھر بھی 40 دن تک کسی سے کھولا نہیں تھا. لیکن ایک بات طے ہے، اگر چھوٹا بھی تھا، یہ بات تاریخ کہتی ہے 40 دن کوئی دروازہ کھولنا تو دور، دروازے تک پہنچ نہیں پایا. تو اتنا تو مانو جہاں تک کوئی نہیں پہنچ پایا، علی نے اسے اکھاڑ کے پھینکا. پیغمبر کے لیے کھول دیتے 5 انگلیاں تو کٹ جاتا آسمان. یہ تو اچھا ہی ہوا صرف 2 کھلی در خیبر کے لیے. بات پہنچ رہی ہے؟ مشکل بات تو نہیں ہے کہنا ہم نے مان لیا تھوڑی دیر کو کہ یہی دروازہ تھا جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھولا ہے. آپ نے تو کھول دیا، کسی اور سے بھی کھلوا دیتے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خالی خیبر میں علم نہیں، وہاں پہ بھی علم علی کا ہے. اور دیکھیے علی ہی سمجھ سکتے ہیں، رسول کی زبان علی کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. میں نے کل جملہ پڑھا تھا، دائم الاخیار، نیک لوگوں کے سہارا علی ہیں. نیک لوگوں کا سہارا 12 امام ہے. بات سمجھ رہی ہے؟ نیک لوگوں کے سہارے کو امام کہا جاتا ہے. نیک لوگوں کا سہارا ہے، ہر ایک نیک لوگوں کا سہارا امام. تو دور تھا، دربار سجا ہوا تھا. سجے ہوئے دربار میں ایک شخص آیا، بعد رسالت رسول کے بعد کا زمانہ. ایک شخص آیا، آ کے لوگ اسے پکڑ کے لائے اور کہنے لگے دیکھیے یہ آیا ہے، یہ کیا اول فول بک رہا ہے، اور ہم اسے پکڑ کے آپ کے پاس لے کر آئے، آپ اس کا فیصلہ کیجیے. کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں بھائی بولو، بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو. کہنے لگا میں جنت کو نہیں مانتا. ہے مسلمان، کہہ رہا میں جنت کو نہیں مانتا، میں جہنم کا خوف بھی نہیں رکھتا. جنت مجھے چاہیے نہیں، مجھے جنت چاہیے ہی نہیں، جہنم کا خوف نہیں ہے. اور نہ میں رکوع کرتا ہوں نہ میں سجدہ کرتا ہوں. مردار بڑے شوق سے کھاتا ہوں. توجہ میری طرف، مردار بڑے شوق سے کھاتا ہوں. نہ رکوع نہ سجدہ، جھوٹی گواہی دیتا ہوں، فتنے سے محبت رکھتا ہوں. فتنے سے مجھے بڑی محبت ہے، گواہی بھی جھوٹی دیتا ہوں. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد.
اس بہترین خطاب کو جو ہے وہ روک رہے ہیں. مومنین آپ سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ کھڑے ہو کے آگے آ جائیے. پیچھے مومنین کی کثیر تعداد جو ہے وہ اندر بھی نہیں آ سکتے. اس وقت مومنین کا جمع غفیر باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے قبلہ کی اس حاضری کے لیے. آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کھڑے ہو کر آگے آ جائیے اور ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. دیکھیے ماشاءاللہ کتنے سارے لوگ آ گئے. آپ کی تھوڑی سی زحمت آپ کو ہوئی لیکن لوگ آگے ادھر آگے بھی جگہ ہے, آگے آتے رہیے, ادھر جگہ ہے. بر محمد و آل محمد بارلیگر صلوات. بن جائے وہ رضائے جہنم جو غیر ہو, احباب کے نصیب میں جنت کی سیر ہو. رہتی ہے میرے رب پہ ہمیشہ یہی دعا, یا رب علی کے چاہنے والوں کی خیر. آگے کہتا ہے کہ بھائی اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں, جنت چاہیے نہیں, جہنم کا خوف نہیں ہے, رکوع کرتا نہیں ہوں, سجدہ کرتا نہیں ہوں, مردار بڑے شوق سے کھاتا ہوں, فتنے سے محبت رکھتا ہوں, اور یہود و نصارہ کو سچا مانتا ہوں. جو میں کر سکتا ہوں اللہ نہیں کر سکتا, جو میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے. اور میں نبی, میں احمد ہوں, میں علی ہوں, اور میں رب ہوں. دربار میں آیا اور آگے بیان دے دیا. سناٹا ایسے ہی تھا, بالکل ایسے ہی سناٹا. کوئی قیامت کا جملہ ہے, کوئی عقل والی بات کر رہا ہے کیا؟ اب لوگ پوچھتے رہ گئے کیا کہ وہ جلدی سے 2 سانسوں میں سب کچھ کہہ گیا. اور دیکھا جی اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں, جنت کی طلب نہیں ہے, دوزخ کا خوف نہیں ہے, رکوع کرتا نہیں, سجود کرتا نہیں, مردار شوق سے کھاتا ہوں, فتنے سے محبت کرتا ہوں, یہود و نصارہ کو سچا مانتا ہوں. جو میں کرتا ہوں وہ اللہ نہیں کرتا, جو میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے. اور میں احمد ہوں, میں علی ہوں, میں رب ہوں. اتنا کہنا تھا, سناٹے کے بعد پہلی آواز آئی قتل کرو اس کو. فوراً سب تیار ہوئے اور کہنے لگے اس کو قتل کر دو, اس کی سزا یہی ہے, اس نے جو بولا ہے اس کو قتل کر دیا جائے. اس سے پہلے کہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھتے, دروازے سے علی کی آواز آئی ٹھہرو. ٹھہرو. کسی کا بات کو سمجھے بغیر اسے قتل نہیں کر سکتے. اس سے پوچھو تو یہ کیوں کہہ رہا ہے, اس سے پوچھو تو. اچھا وہ بھی خاموش کھڑا ہوا تھا, خاموش کھڑا ہوا تھا, اس نے نہیں کہا. جب علی کی آواز پوچھو تو کہہ کیوں رہا ہے, یہ سب کیوں کہہ رہا ہے, تو ایک بار کہنے لگے ہاں بھائی پوچھ لینا چاہیے. کہنے لگے بھائی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں بتاتا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں. کہنے لگا میں نے جو یہ جملہ کہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا نہیں, میں بھی بتا سکتا ہوں. 2 روایتیں, ایک روایت یہ کہ مولا نے خود بتایا, اس نے نہیں بتایا. علی نے کہا پوچھو اس سے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا یا علی پوچھنے کی کیا بات ہے, یہ تو بس اتنے صاف جملے ہیں کہ اس پہ قتل کرنا بنتا ہے. علی نے کہا ٹھہرو تم سمجھے نہیں وہ کہہ کیا رہا ہے, آؤ میں تمہیں سمجھاؤں وہ کیا کہہ رہا ہے. کہنے لگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا, اس کا مطلب یہ اللہ کے ظلم سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ ظالم نہیں ہے. اس نے جو کہا اللہ سے نہیں ڈرتا, اس کا مطلب اللہ کے ظلم سے نہیں ڈرتا. یہ جو کہتا ہے مجھے جنت کی طلب نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے اسے جنت کی طلب نہیں ہے, اسے اللہ کی رضا کی طلب ہے. یہ جو اس نے کہا مجھے دوزخ کا خوف نہیں ہے, یہ دوزخ سے نہیں اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے. اور یہ جو کہہ رہا ہے میں سجدہ نہیں کرتا, میں رکوع نہیں کرتا, یہ نماز جنازہ کی بات کر رہا ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ, یہ نماز جنازہ کی بات کر رہا ہے. نماز جنازہ میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں, اللہ نے قرآن میں کہا ہے
المال والبنون فتنतुन, माल और औलाद फितना है. ये अपने माल से भी प्यार करता है, औलाद से भी प्यार करता है. और ये जो कह रहा है मैं यहूद और नसारा को सच्चा मानता हूं, अली ने कहा ये भी सही कह रहा है, क्योंकि यहूद कहते हैं नसारा झूठे हैं, नसारा कहते हैं यहूद झूठे हैं. ये कहता है मैं दोनों को सच्चा मानता हूं, दोनों झूठे हैं. कौन बताएगा अली के अलावा? कहा हाँ. और ये जो कह रहा है कि जो मैं करता हूं वो अल्लाह नहीं करता, ये सही कह रहा है. ये अपने नफ्स पे जुल्म करता है, अल्लाह जुल्म नहीं करता. अस्सलामु अला आलाम तुका, ए तकवे के आलम आप पर सलाम. लोग हमारे इस अलम से परेशान हैं. जहां इमाम बारगाह बनाते हैं हम एक अलम लगा देते हैं. देखा है ना अलम, हर इमाम बारगाह में एक अलम. घर किसी को अपना लिया, या तो बाहर अलम लगाएगा इजाजत देकर यहां पर, वरना अंदर तो लगाएगा ही लगाएगा. हमारा ना घर अलम के बगैर, ना मस्जिद अलम के बगैर. अच्छा, हमारी लोगों की सिर्फ मस्जिद होती है, हमारी दो हिस्से होते हैं, मस्जिद और इमाम बारगाह. कभी सोचा क्यों खाली मस्जिद होती क्या तो क्या मसला था? हम लोग खाली मस्जिद क्यों नहीं बनाते? ये इमाम बारगाह साथ में जरूरी है. भाई जुमला दूं, अगर दुआ देंगे जब भी याद आए मुझे दुआ जरूर दीजिएगा. इसलिए कि रसूल अल्लाह ने मस्जिद में खुलने वाला हर दरवाजा बंद कर दिया था, सिर्फ सैयदा का दरवाजा खुला रखा था. तो हमें पता है मस्जिद में सबके दरवाजे खिड़कियां बंद हो गए थे, सिर्फ सैयदा का दरवाजा खुला था. तो आज भी जब हम मस्जिद बनाते हैं बराबर में इमाम बारगाह रखते हैं, ताकि दुनिया को पता चल जाए जो मस्जिद में दरवाजा खुला था वो घर इमाम का था. इसलिए इमाम बारगाह साथ मस्जिद के हमारे यहाँ साथ होता है, ताकि दुनिया अगर भूल भी जाए तो याद आ जाए. आज जैसे मस्जिद के साथ इमाम बारगाह है, रसूल ने सबके दरवाजे खिड़कियां बंद करवाए थे, सबके दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाएंगे. सैयदा का दरवाजा खुला रहेगा. जब रसूल ने खोला था, अब तो सैयदा का घर मस्जिद में आ गया है, मस्जिद नबवी के अंदर ही आ गया सैयदा का घर. लेकिन निशानी तो होनी चाहिए ना, किसके दरवाजे बंद हो गए थे. जिसके दरवाजे बंद हो गए थे वो आज तक बंद है, जिसका दरवाजा रसूल ने खुला रखा था उसका दरवाजा आज भी इमाम बारगाह की शक्ल में मस्जिद में खुल रहा है. वहां पे अलम लगा हुआ है निशानी के तौर पे. ये शबीहे अलम है, यहीं पे बात छोड़ी थी ना. लोग शबीहे अलम से परेशान कह लगे कि जहां से ये अलम की ज़ियारत मत किया कीजिए, बिदअत है अलम. कहने लगे जी ये पंजा तो बिदअत है, रसूल के ज़माने में पंजा दिखा दीजिए. किसी ने कहा रसूल के ज़माने में पंजा दिखा दिए. रसूल के ज़माने में अलम पे पंजा नहीं होता था. अरे बात सही है, रसूल के ज़माने में अलम पे पंजा नहीं होता था, सिर्फ फरेरा होता था. लेकिन पंजे के बगैर अलम होता ही नहीं था. भाई काश मैं आपके सामने मिसाल दे सकूं और मैं किसी तरीके से समझा सकूं आपको. कोशिश करता हूं कि मैं आपको समझा सकूं. अगर ये यहां से निकल आए, ये आ गया, निकल गया बिला तशबीह. देखिए बात को समझिएगा. लोगों ने कहा कि जी ये मुझे कयामत तक के लिए चैलेंज है, पंजा साबित कर दें कि इनका पंजा होता है. रसूल के जमाने में पंजा था, अलम पे पंजा नहीं था. मैं कह रहा हूं वो अलम ही नहीं होता जिसपे पंजा ना हो, जिसमें पंजा ना हो. दिखाऊं पंजा? अकल इस्तेमाल करने की बात है. जिसकी आंखों पे मोहर है उसको रसूल के जमाने में पंजा नजर नहीं आएगा. मैं अभी पंजा दिखाता हूं. रसूलुल्लाह ने कहा कल अलम दूंगा मैं उसको, तो मत होगा, करार होगा, गैर फरार होगा. रसूल ने बिला तशबीह अलम उठाया. अलम उठाने में पंजे का सहारा लिया जाता है. बोलो ताकि पहचाने जाओ, जिससे बात में हद रही है भाई, बोलो ताकि पहचाने जाओ. अलम पंजे के बगैर नहीं उठता. जिसका पंजा
کے پنجوں میں دے دیا. رسول نے پنجے سے علم اٹھایا بلا تشبیہ، علی کے پنجے میں دے دیا. جو کہتے ہیں نا رسول کے زمانے میں پنجہ ثابت کر دو، ان کو کہنا رسول نے علم اٹھایا ہی پنجے میں تھا، علی کے پنجے میں دیا تھا. اب جو پنجے لے کر رہ گئے علم نہیں آیا، انہیں پنجہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ توجہ توجہ. علی کے پنجے میں، رسول نے پنجے سے اٹھایا، علی کے پنجے میں دیا. تو آپ کہیں گے بالکل ذلِ ثقلین صاحب بات آپ کی صحیح ہے، رسول کے زمانے میں پنجہ ہوتا تھا لیکن علم کے نیچے ہوتا تھا، آپ نے علم کے اوپر کیوں لگا دیا؟ سن لو، علم کے اوپر کربلا کے بعد آیا ہے. جب تک پنجہ علم میں تھا، جب تک پنجہ علم کے نیچے تھا کربلا سے پہلے، لیکن کربلا میں عباس نے ہاتھ کٹایا تو ہم نے علم کے لیے ہاتھ کٹانے والے کا پنجہ نشانی کے طور پر علم کے اوپر سجا دیا. پنجہ نشانی کے طور پر اوپر آ گیا. کربلا سے پہلے پنجہ نیچے تھا، اب علم کے اوپر آ گیا. اس پر شبیہ علم کے لیے یہ ہے جی علم کو نہ دیکھا کیجئے، کیا ٹوٹ جاتا ہے جی؟ ہاں کہنے کے لیے علم کو دیکھیں گے نکاح ٹوٹ جائے گا. ایسی بات نہیں ہے بھائی. کہا ہاں وہ ہے، علماء نے یہ جملہ بھی کہا کہ بھئی وہ اتنا کچا کیوں ہوتا ہے کہ ٹوٹ جائے. بہت سارے لوگوں نے کہا، لیکن میں اپنی بات ایک اور کہنے جا رہا ہوں الگ تھوڑا سا. بھائی علم ہے، علم کو دیکھ کے آپ کا نکاح ٹوٹ رہا ہے، حالانکہ یہ اصلی علم نہیں ہے ہمارا، یہ شبیہ علم ہے. جملہ سنیے گا میرا، یہ شبیہ علم ہے. شبیہ علم سے اتنی تکلیف ہے کہ اس کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. اصلی علم ہمارا امام ہے، ہمارا امام ہمارا اصلی علم ہے، اصلی علم امام ہے. جبھی تو زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علی اعلام التقی، السلام علی اعلام الہدی، ہدایت کے علم آپ پہ سلام، تقوی کے علم آپ پہ سلام. آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی آپ نے، تو امام کو علم بنا دیا. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، غدیر کے میدان میں امام ساجد سے پوچھا بھائی دیکھیں علم کیسے اٹھایا جاتا ہے. ابھی علم اٹھائے کوئی آئے گا اس کو دیکھیے گا وہ علم کو یوں کر کے تھامتا اور یوں اٹھا لیتا. جیسے آپ علم کو اٹھاتے ہیں، غدیر میں رسول نے علی کو ایسے ہی اٹھایا تھا، علم بنایا تھا. فتح مکہ میں علی کو علم بنایا تھا، غدیر میں علم بنایا تھا. امام کی روایات موجود ہیں کہ علی علم تھے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارا ایک علم نہیں ہے، یہ شبیہ علم ہے. 12 علم موجود ہیں. تو بھائی شبیہ علم کو دیکھ کے یہ حال ہوتا ہے، اصلی علم تو ابھی غیب میں ہے. دیکھو یہ پردے میں علم ہے، ابھی جیسی مسائل ختم ہوں گے سامنے سے علم آئے گا، تم زیارت کرو گے. تو ہمارا اصلی علم تو مہدی ہے، مہدی ابھی غیب میں ہے. جب شبیہ علم کو دیکھ کر یہ ہوتا ہے تو اصلی علم کو دیکھ کر کیا ٹوٹے گا؟ 12 علم ہے ہمارے، اعلام التقی. ہمارے 12 امام 12 علم ہیں، اعلام التقی و اعلام الہدی. بات پہنچ گئی. کربلا میں اس علم کے لیے عباس نے بازو بلند کر کربلا کے بعد وہ پنجہ نشانی کے طور پر علم پر آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی باوفا کی یاد ہے. امام حسین نے پوچھا بہن کیا کہتی ہو کہ لشکر کا علم کس کو دیا جائے؟ شہزادی نے ایک جواب دیا، شہزادیوں نے کہا عباس کے علاوہ اس علم کا کوئی حقدار نہیں. ہو گئی تقریر، روشنیاں لائٹیں بند کر دی جائیں گی، یہ نظر و نیاز، یہ علم سج رہے ہیں، سب آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے. مجھے پھر درخواست کی ہے آج مینجمنٹ نے، ماشاءاللہ 2500 مرد و خواتین حضرات آ رہے ہیں، تو وہ جو تعاون کر سکتے ہوں کریں. تو میں نے پہلے بھی یہی جملہ کہا تھا، پھر یہی جملہ کہوں گا، آل محمد کسی کا ادھار نہیں رکھتے، بڑھا کے پلٹاتے ہیں. اور یہ 3000 کا مجمع اگر 1 پاؤنڈ بھی دے گا
تو 3000 ایک دن میں آئیں گے. روزانہ آتے ہوئے جو حسب توفیق اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, جس کو آپ زیادہ کروانا چاہتے ہیں وہ مولا کی بارگاہ میں نظر کے طور پہ پیش کر دیں. مجلس و ماتم میں لگے گا, ذکر اہل بیت میں لگے گا, نیک کاموں میں لگے گا. یہ درخواست تھی. لیکن کہ بات ذہن میں رہے کہ عباس کو علم تو دے دیا, روشنیاں گل کروا دی جائیں, میری درخواست ہے. علم دے دیا عباس کو بلایا اور عباس کو علم دیا. عباس یہ علم تمہارا ہے. عباس حیدر کرار کا بیٹا, علم بردار کا بیٹا. 4 علمدار مشہور ہیں, اور یہ تحفہ ہے لوگوں کے لیے. بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ اگر کسی کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو وہ منت مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے, میں 4 علمداروں کی نظر دلواؤں گا, یا 4 علمداروں کی نظر دلواؤں کی. منت مانو, فوراً کام ہوتا ہے. 4 علمداروں کی نظر. نام سناؤں 4 علمداروں کے؟ حمزہ, جعفر طیار, جناب حمزہ, جناب جعفر طیار, مولا علی اور مولا عباس. 4 علمداروں کی نظر دلوائیں اور آپ کا کام ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے علمدار بنایا کہ بڑا مان تھا بہنوں کو. عباس علمدار پہ بہت مان تھا, اور روایتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں. عباس علمدار پر مان یہ تھا کہ عباس جب مدینے سے لے کے چلے تھے بیویوں کو, تو مدینے میں پردے کا یہ عالم تھا کہ صبح سے ساری دکانیں بند کروا دی گئی تھیں, اور اعلان ہوا تھا خبردار کوئی آج مدینے میں باہر نظر نہ آئے. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا آج علی کی بیٹیاں سفر کریں گی, اور عباس حفاظت پہ مامور ہیں, ایسا نہ ہو کسی کی نظر بیویوں پہ پڑ جائے. اس لیے عباس کے ذمہ تھا. پورا کربلا عباس کی وفاداری کا گواہ ہے. علم پہ تقریر آپ نے سنی ہے, میرے پیچھے یہ علم رکھا ہوا ہے جو ابھی برآمد ہوگا. اور یہ جو پچھلے برس گنبد پہ سیاہ علم امام حسین کے گنبد پہ لگا ہوا تھا, یہ تحفے میں یہاں پر آیا ہے. ابھی یہ علم یہاں پر برآمد کیا جائے گا. 10 محرم کو بھی برآمد کریں گے. علی ہاشمی صاحب ابھی یہاں پر یہ علم اٹھائیں گے اور مصائب کے قریب بالکل کھول دیں گے. اس کی زیارت کیجئے گا, آپ کو وہی خوشبو آئے گی جو عباس کے روضے میں ہوتی. اجرکم علی الزہرا, اجرکم علی رسول اللہ. یہ علم ہے, اور جو دعائیں ہوں دل میں مانگ لیجئے گا. اس لیے کہ جب کربلا میں کسی بی بی کو یا بچے کو کچھ مانگنا ہوتا تھا, کوئی حاجت ہوتی تھی, پہلی آواز آتی تھی عباس. اور دوسری روایت یہ ہے کہ پورے کربلا گرمی کا مہینہ تھا, اور عرب میں گرمی بہت عراق میں پڑتی ہے. جب کسی کو لشکر میں پیاس لگتی تو وہ پانی کی مشکیں جس اونٹ پر تھیں وہ عباس کے تصرف میں تھا. جس کو پیاس لگتی ایک ہی جملہ, چچا عباس مجھے پیاس لگی ہے. پورے راستے مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا عباس سب کو پانی پلاتے ہوئے آئے. جب بھی پیاس لگتی تھی بچوں کو اس سفر میں عادت پڑ چکی تھی, چچا عباس پانی, چچا عباس پانی. بیویاں بھی عباس سے پانی مانگتی. جب کسی کو پانی چاہیے ہوتا مولا عباس کو بلایا جاتا. مجھے نہیں معلوم پورے راستے جنہوں نے عباس کو پانی کے لیے پکارا تھا, 7 محرم کو جب پانی بند ہوا, اللہ 7 محرم ہے, روایت یہ ہے کہ آج حسین کے لشکر پہ پانی بند کر دیا گیا. آج کے بعد حسین کے لشکر میں پانی نہیں آیا. ارے بہت گریا کرو گے یہ سن کر کہ عباس سے پانی مانگا جاتا رہا. جو پانی خیموں میں تھا, سب سے پہلے جملہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, 4 ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے سب سے پہلے پانی پینا چھوڑا تھا. پہلے حسین ابن علی, دوسرے زینب کبریٰ, تیسرے عباس علمدار, چوتھے سید سجاد.
अजरुकुम अल-ज़हरा, गिरिया करो, मातम करो। इन 4 हस्तियों ने करबला में सबसे पहले पानी पीना जो छोड़ा था, इन 4 हस्तियों ने, ताकि जो पानी खेमों में है वो बच्चों को मिले। लेकिन कहते हैं 7 मुहर्रम की रात को सारा पानी खेमों से खत्म हो गया। फिर जिसे प्यास लगती, चचा अब्बास अलताश, चचा अब्बास अलताश, जुमला सुनोगे। कहते हैं जब 10 मुहर्रम आई ना और बच्चे प्यासे हुए, एक बच्चा अब्बास के खेमे में आता और बात जाता, फिर दूसरा बच्चा आता। मैंने पहले दिन जुमला कहा था, चांद रात को खयाम हुसैन ज़ैनी में 45 तकरीबन 45 बच्चे थे। कहते हैं जब प्यास की शिद्दत बढ़ गई, सारे बच्चे सकीना को लेकर अपनी मशकें ले लेकर अब्बास के खेमे के बाहर जमीन में आके बैठ गए। अलताश अलताश, एक सदा आती थी, कहती है सौजाए अब्बास, जब बच्चों की सदा आती मेरा दिल कटने लगता, मैं कैसे बच्चों को पानी पिलाऊं। और अब्बास का आलम ये है, अब्बास अलतश की आवाज सुनते हैं रोते हैं, सुनते हैं रोते हैं। कई बार मौला अब्बास ने कहा, आका मुझे इजाजत दें, मैं नहर पे जाके पानी लेकर आऊं। इमाम हुसैन ने इजाजत नहीं दी। 9 मुहर्रम को ये आलम था बच्चों का कि बच्चे प्यास से गश में जाते थे और उठते थे, गश में जाते थे और उठते थे, बेहोश हो रहे थे। ऐसे में अब्बास आका एक बार इजाजत दे दीजिए, मैं पानी लेकर आ जाऊं। कहा नहीं अब्बास, अगर तुम चाहते हो तो जाओ खेमे के पीछे कुएं खोदो। कहते हैं आज तक निशान है, उलमा आपको बताएंगे, मुखय्यम में 7 कुएं खोदे, लेकिन इम्तिहान किसी में पानी ना निकला। एक मर्तबा अब्बास रोते रह गए। जुमला सुनोगे, अब्बास बाबुल हवाइज है। किसी ने इमाम रिजा से पूछा, मौला अब्बास को बाबुल हवाइज क्यों कहते? मेरा इमाम रोने लगा, कहने लगा अब्बास को बाबुल हवाइज इसलिए कहते, जब से अब्बास की शहादत हुई थी, अब्बास को सर के किनारे सर झुका के बैठे रहते और रोते रहते और कहते रहते अब्बास बच्चों को पानी नहीं दे सका, अब्बास सकीना को प्यासा अरे देख कर पानी नहीं पिला सका। अब्बास रोते रहते थे। अल्लाह ने अब्बास के सुपुर्द मोमिनीन की हवाई पूरा करने का काम कर दिया। अब्बास मोमिनों की मदद करो। जुमला सुनोगे, अजीब जुमला है। कहते हैं कि नौजवान मौला अब्बास के रोजे पे आया और आके कहने लगा, मेरी यह हाजत पूरी कर दे। रोजाना सबकी हाजत अल्लाह की बारगाह में जाती थी। कालिम ने ख्वाब देखा, 3 दिन तक आके रोता रहा और खुदाम के ख्वाब में मौला अब्बास आते और मौला अब्बास आके कहते, जब वो हाजत जाती तो परवरदिगार फरिश्तों को कहता, इसकी ये हाजत कबूल नहीं हो सकती। 3 दिन तक ऐसा होता रहा। तीसरे दिन ख्वाब में खुदाम क्या देखता है कि अब्बास खुशदरी से निकलकर फरिश्तों के पास पहुंचे और उनसे कहा, या तो इस नौजवान की हाजत को पूरा कर दो, वरना कहो मुझसे बाबुल हवाइज का लगा वापस ले ले। अरे मुझसे इसका रोना नहीं देखा जाता, वो अब्बास जिससे किसी मोमिन का रोना न देखा जाए। हाय सकीना का रोना, मातम गिरिया, आखिरी जुमले, हाय सकीना का रोना कैसे देखा होगा। कहते हैं अब्बास को इजाजत नहीं दी। जब आते हुसैन कहते अब्बास मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास कहते आका वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ। आका इधर तो कोई नहीं बचा, आप हैं या मैं हैं। अब्बास जाके अपने खेमे में बैठ गए और रोने लगे। इतने में सकीना आई और आके कहने लगी, चचा अब्बास मुझे बहुत प्यास लगी है, चचा अब्बास पानी की कोई सबील हो सकती है? कहा सकीना मैं तुम्हें पानी ला के दूंगा, मुझे बाबा से इजाजत दिलवा दो। कहा मैं आपको बाबा से इजाजत दिलाती हूँ, चचा बच्चे बहुत प्यासे हैं, आप पानी लाएंगे? हाँ सकीना मुझे एक बार इजाजत दिला दो, तुम्हारा चचा तुम्हारे लिए पानी लाएगा। जुमला सुनोगे। और कहा सकीना अपनी मश्क ले आओ। सकीना मश्क लाई, मश्क को अब्बास के गले में डाला, अब्बास के हाथ थाम के बाबा हुसैन के खेमे में लाई। अब जो हुसैन ने सकीना को और अब्बास को आते हुए देखा, आखिरी जुमले जो होने आया है तो पुरसा लेने आया, मातम करो, सीने पे हाथ मारो, अरे तुम्हारे बाजू सलामत है, अब्बास का मातम कर सकते हो। जैसे ही आते हुए देखा, हुसैन ने 2 जुमले कहे, एक सकीना से कहा, एक अब्बास से कहा। जुमला सुनोगे, देखा सकीना और अब्बास साथ आ रहे हैं। हुसैन ने देखा और रोकर जुमला कहा, अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश लाए हो। गिरिया, अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश लाए हो। और एक जुमला सकीना से कहा, सकीना अभी तो बहुत खुश हो के अपने चचा को लाई हो।
جب شام غریبوں میں عباس نظر آئیں گے چچا کو بہت یاد کرو گی. عباس کو اجازت دی, عباس چلے دریا پہ پہنچے. عباس نے دریا پہ پہنچ کے مشکیزہ ڈالا. جملہ سنو گے, لوگ کہتے ہیں عباس کا مشکیزہ پانی میں ڈالنا تھا کہ پانی سے مشکیزے سے دھواں اٹھا. ارے اتنا خشک تھا مشکیزہ. عباس نے مشکیزہ بھرا اور جملہ کہا, جملہ سنیں گے, تو پی لے اے فرس کے بہت تشنہ کام ہے. تو پی لے اے فرس کے بہت تشنہ کام ہے. ہم پر تو بن سکینہ کے پینا آنا. اجرکم الزہرا. عباس چلے, ادھر سے عمر سعد نے آواز دی, اگر یہ مشق خیمہ حسین میں پہنچ گئے ہم قیامت تک بنی ہاشم پہ فتح نہیں پا سکتے. جملہ سنو گے, عباس کے ہاتھ میں تلوار تھی. دستور یہ تھا جب کوئی تیر آتا اس کے کاٹتے جاتے تھے. کہتے ہیں عباس جو چلے تیر آنے شروع ہوئے, ادھر سے بھی تیر, ادھر سے بھی تیر, ادھر سے بھی تیر. عباس اپنی تلوار سے تیر کاٹتے جاتے ہیں. ابھی تیروں کو کاٹتے ہوئے چل رہے تھے, ایک درخت کی اوٹ سے عباس کی کلائی پہ حملہ ہوا. عباس کا دایا پھر عباس کا بایاں کٹ گیا. اب تیر جو آ رہے تھے کچھ تیر مشک میں لگتے, کچھ آنکھوں میں اجروں کو مرتا آخری جملہ, کچھ تیر مشک میں لگتے, کچھ آنکھوں میں لگتے. جو آنکھوں میں لگتے عباس سر کو جھکاتے, آنکھوں کے تیر کو نکالتے. عباس نے آنکھوں کے تیر کو نکالنے کے لیے سر کو جھکایا, چاہا اپنے زانوؤں سے تیر نکالے. ارے حکیم نے عباس کے سر پھینکو, عباس کا سر جلاؤ تھا. آواز اجرکم الزہرا. آخری جملہ سنو گے, آخری جملہ سنو گے. کسی نے پوچھا تھا, مادر عباس نے زینب سے پوچھا, ارے شہزادی جب کوئی زمین پہ گرتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا, میں نے سنا ہے میرے بچے کے ہاتھ کٹ گئے تھے, میرا بچہ زمین پہ کیسے آیا؟ زینب نے کہا عباس شناب تھا سر کے بعد, زمین تھا, زمین کربلا. یا اور مولا نے پھر فرمایا, اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے, یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے. اب لوگ حیران, علی بتا رہے ہیں, علی کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے, اس کے پاس بیٹا ہے, اللہ نے کہا ہے میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. اس کے پاس بیٹا ہے, یہ بیٹا رکھتا ہے, اس نے کہا جو میں رکھتا ہوں اللہ نہیں رکھتا. اس کے پاس بیٹا ہے, اللہ کے پاس بیٹا نہیں ہے. اور یہ جو اس نے کہا ہے میں احمد ہوں, احمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی گئی ہو, کہ وہ تعریف کرے. اس کا مطلب یہ ہے میں محمد مصطفیٰ کے در پہ بیٹھا ہوا ہوں. اور یہ جو کہہ رہا ہے میں علی ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے میں علی کے قدموں کا حصہ ہوں. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں, تو اپنے بچوں کا رب ہے. اور پڑھتے ہیں نا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان دونوں پر رحم فرما کیونکہ یہ میرے رب بن گئے تھے بچپنے میں. علی نے بتایا جان بخشی گئی. اگر اب جملہ میرا ضائع تو نہ کریں گے, واقعہ میں نے سنا دیا. میں نے کیا کہا, السلام علی ائمۃ الہدی, ہدایت کی طرف بلانے والے امام. تو جملہ میرا یاد رکھیے گا, علی نہ ہو تو بندوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی, علی نہ ہو